اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امجد جگوال، آل پاکستان بٹھا مالکان، السلام علیکم۔ میں پہلے یہ آج بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کچھ لمبی ہوگی، کیونکہ کافی سارے معاملات ہیں جو آپ سب دوستوں کو میں نے بتانے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ آگے آپ کے اوپر جو فرض بنتا ہے کہ اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ تو اسی شیئر سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو میرے دوستو، گزارش یہ ہے کہ کل ہم گئے تھے اسلام آباد میں، تو جیسا کہ آپ نے پکچر میں دیکھا ہے، تو وہاں ہم نے اپنے جو ہمارے لائر ہیں ان سے بات کی، اور ہم نے انہیں کہا کہ زگ زیگ کا جو معاملہ ہے، جو ہم بتاتے ہیں کہ ہم زگ زیگ کے مخالف ہیں، تو اصل میں شاید ہم آپ لوگوں کو سمجھا نہیں سکے۔ ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جو زگ زیگ لگانا چاہتے ہیں وہ بے شک لگائیں، لیکن ہر کسی کو مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ ہر کسی کی جیب اجازت نہیں دیتی۔ کل ہماری دوستوں کے ساتھ راول پنڈی میں جو میٹنگ ہوئی ہے، یا ہم نے جو بٹھے وزٹ کیے ہیں، یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہم بتا رہے ہیں کہ بڑے لوگ جو ہے وہ نقصان پر گئے ہیں۔ اب ہر بندے کی جیب اجازت نہیں دیتی کہ وہ نقصان اپنا برداشت کرتے 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 اور وہ پھر سروائیو بھی کر سکے۔ تو یہی سچ ہے کہ ہم ان لوگوں کی جنگ لڑ رہے ہیں جو لوگ اپنے 70 لاکھ 80 لاکھ یا کروڑ سے نیچے نیچے جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں کروڑوں سے اوپر ہیں، جن کے کروڑ کروڑ 2 کروڑ نقصان ہو چکے ہیں، وہ پھر بھی زگ زیگ چلانا چاہتے ہیں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ تو کل جو ہماری راول پنڈی میں انتہائی سینئر ترین لوگ جو ملاقات ہوئی، تو وہاں ایک دوست بٹھے والے تھے جو زگ زیگ انہوں نے چلایا تھا، اور ابھی بھی ان کے پاس زگ زیگ ہی ہے، لیکن وہ یقین کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اس پر عبور حاصل نہیں کر سکے۔ اب جو ہم گئے ہیں وکیل صاحب کے پاس ان سے ہو کر، تو ہم نے وکیل صاحب سے یہی کہا ہے کہ بھائی جان، یہ زگ زیگ ایک علیحدہ میٹر ہے۔ ہم نے انہیں کوئی 3-4 آپشن جو ہم نے اپنی درخواست میں لکھوائے تھے محکمہ ماحولیات والوں کو، ہم نے کہا یہ ہمیں آپ سپریم کورٹ سے آرڈر دلا کر دے کہ جس کا دل چاہے جو مرضی ہے ٹیکنالوجی استعمال کرے، وہ اس کو سفید دھواں نکلنا چاہیے، بس خدا حافظ۔ اب یہ معاملہ وہاں کا ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک بات کی تھی کہ اگر ہمارے بٹھے نہیں چلیں گے تو زگ زیگ بھی نہیں چلیں گے۔ اب جناب ہمارے کافی دوست ناراض ہو گئے، اور انہوں نے طرح طرح کی واٹس ایپ گروپوں میں باتیں کی۔ اب میں چھوٹا سا آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں زگ زیگ کے حوالے سے کہ زگ زیگ کیا ہے، اور آپ نے اس کو آج غور سے سننا ہے کہ زگ زیگ کیسے آیا۔ کچھ ایسا ہوا کہ نواز شریف کے وقت میں ایک آرٹیکل آیا تھا کہ پاکستان کس چیز میں ترقی کر رہا ہے۔ پاکستان کنسٹرکشن میں بہت زیادہ ترقی کر رہا تھا۔ وہ بٹھے والے بھی بخوبی واقف ہیں، وہ دور اٹھا کر دیکھیں اپنے بٹھوں کا اور اپنے معاملات کا، کنسٹرکشن کا، سٹیل مل والے دیکھیں یا سیمنٹ والے دیکھیں، بہت تیزی کے ساتھ یہ ترقی ہو رہی تھی۔ اب ایک میر جعفر اور میر صادق، یہ بدبختی ہے ہماری کہ میر جعفر اور میر صادق مسلمانوں میں سے ہمیشہ نکلتے ہیں۔ اب غیر ملکی ایک ایجنڈا تھا جس کے تحت ہمارے ہی کچھ لوگ ان کے ہاتھوں میں بکے اور زگ زیگ کی پالیسی کو لائے۔ جب زگ زیگ کی پالیسی ہمارے پاس آ گئی، دفتر کے چند لوگ بھی اس میں بک گئے۔ اب انہوں نے جناب یہاں زبردستی ہم پر مسلط کرا دیا، جبکہ میں بارہا دکھا چکا ہوں آپ لوگوں کو، میری اس فائل میں یہ سب ثبوت پڑے ہیں جو لکھ کر دیا گیا تھا محکموں کو اور عدلیہ کو لکھ کر دیا گیا تھا کہ ہم نے جناب والا بٹھے بھی بند کرنے اور زگ زیگ پہ جانا ہے۔ تو ثاقب نثار صاحب نے 100 موٹو میں یہی کہا کہ بٹھے والے جو ہیں وہ اپنے آپ لکھ کر دیں کہ ہم زگ زیگ میں جا رہے ہیں۔
اب جو بیرونی ایجنڈا تھا، جو یہودیوں کا ایجنڈا تھا، اس کو ذرا بھائی جان آج غور سے سوچنا ہے کہ یار یہ جگوال کوئی پاگل ہے، یہ کوئی بیوقوف ہے، یہ کیا ہے جو اپنے آپ کو آگ لگا کر یہ اتنے ٹائم سے 3 سال سے بھاگ رہا ہے، کبھی اس سے مل رہا ہے، تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ آپ کا بٹھا ایک بڑی چھوٹی سی انڈسٹری ہے، جبکہ سیمنٹ فیکٹری یا سٹیل فیکٹریاں بہت بڑی بڑی انڈسٹری ہیں۔ جب ان کو لون کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے دوستوں انہیں لون کون دیتا ہے؟ آپ کے بینک دیتے ہیں۔ اگر اس سے لون بڑا ہو جائے تو اسٹیٹ بینک دیتا ہے آپ کو بغیر سود کے۔ ورلڈ بینک آپ کو پیسے دے رہا ہے، 20 لاکھ روپے دے رہا ہے۔ کوئی دکان، مکان، پلاٹ، بٹھا آپ رہن رکھاؤ، آپ کو 20 لاکھ روپیہ 2% جو ان کے خرچے کا ہے، یعنی کہ بغیر کسی کے حساب کے آپ کو 20 لاکھ روپیہ یہودیوں کا بینک دے رہا ہے۔ اور ICI موڈ کون ہے؟ جو ایک بیرونی NGOز ہے۔ آپ ذرا یہاں سے سوچئے گا کہ کیا یہ کون لوگ ہیں؟ کیا مسلمانوں پر یہ اتنے مہربان ہو چکے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، عراق میں مسلمانوں کو، افغانستان میں، لیبیا میں، شام میں مسلمانوں کو کنہوں نے مارا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں۔ آج ہمیں 20 لاکھ روپیہ کس چیز کا دینے لگے ہیں؟ تو یہی باتیں ہیں بھائی جان سوچنے والی، اور آپ کو یہ چیز سوچنا ہوگا۔ ہم نے پھر بھی زیگ زیگ کی کوئی مخالفت نہیں کی، اور ہمارے جب یہ بات آئی تو ہمارے واٹس ایپ میں دوستوں نے بڑا شور ڈال دیا، جی جگوال تقسیم کر رہا ہے، اس کو یونین کو تقسیم کر رہا ہے۔ بھائی جان جگوال تو اکٹھا کر رہا ہے، جگوال تو تقسیم نہیں کر رہا۔ ہمارے چند دوست جو یہ سوچ کر زگزیگ پہ چلے گئے یہ تو بہت اعلیٰ کوالٹی ہے، یہ بٹھے نہیں چل سکیں گے اور ہم اپنے پیسے بنا لیں گے، وہ کون لوگ ہیں؟ اب جناب کچھ ہمارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے صرف پنکھے وغیرہ لگا کر اور اپنے آپ کو زگزیگ میں شمار کر کے، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے بٹھے وہ چلاتے ہیں، باقی بٹھے بند ہوتے ہیں۔ تو ہم نہیں تقسیم کر رہے، ہم سب کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ 98% لوگ ہیں جو بٹھوں کو زگزیگ نہیں کرنا چاہتے۔ ابھی تک محکمہ زور لگا چکا ہے، محکمے کی اپنی رپورٹ ہے، وہ 1% ہے۔ ابھی جو حالیہ معاملہ چل رہا ہے یہ لاہور جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں، تو ابھی تک وہ فیصلہ نہیں آیا، لیکن لوگوں نے اخبار سے دیکھا، اخبار آ گیا، واٹس ایپ آ گیا، جی فلاں تاریخ کو بند، فلاں تاریخ کو، یہ ججمنٹ ہے ان کی۔ 24 کو بھی آپ کی وہ ایسا ہوا ہے کہ ہیرنگ تھی، 25 کو ہیرنگ تھی، ابھی ہیرنگ ہے آپ کی 2 تاریخ کو۔ وہ اپنے کمنٹس دے رہے ہیں، اب اس میں ایک بات پھر آئی ہے کہ آل پاکستان چیئرمین نے لکھ کر دیا ہے کہ 16 تاریخ بدھ کی دن بن رہی ہے یہ کہ ہم جناب والا اپنے بٹھوں کو بند بھی کریں گے اور زگزیگ بھی کریں گے۔ یہ فیصلے کی تھوڑی سی کچھ میرے پاس آئی ہے، دوستوں نے بھیجی ہیں، وہ میں نے پڑھائی ہیں۔ میں کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں، میں کہوں کہ میں بہت پڑھا لکھا بندہ ہوں، نہیں بھائی جان، الحمدللہ۔ لیکن عشق مجھے ضرور ہے، جنون ہے اس کام کا، اس صنعت کو بچانے کا، کیونکہ میں نے ایک وعدہ کیا تھا اور جھگڑا کیا تھا بندیا پردھان سے، جو ICI موڈ کی چیئرپرسن ہے۔ میں نے کہا یہ صنعت لاوارث نہیں ہے، آپ کی NGOز نے مل کر ہمارے پاکستان سے، ہماری دنیا کی بہترین ہم قالین بافی کرتے تھے، وہ انہوں نے چائلڈ لیبر کا نام لے کر ختم کرا دیا۔ سیالکوٹ میں ہماری یہ اپنا فٹ بال، دنیا کی بہترین فٹ بال بناتے تھے، ہم جراحی آلات بناتے تھے، تو اس کو انہوں نے ظالموں نے ختم کرا دیا۔ اب ان کا بٹھوں کو ختم کرانے کا مقصد یہی ہے۔ خود بٹھے والے آپ سمجھے نا، میں راولپنڈی کی بار بار مثال دیتا ہوں، محمود صاحب کے 5 بٹھے ہیں، وہ 1 چلا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی 1 ہمیں بہت ہے، 4 بٹھے ان کے ختم ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے 2400 چھوٹا بڑا بندہ بے روزگار ہو چکا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ اگر 1 فرد ہے بٹھے پر، 4 اس کے بچے ہیں، 1 بیوی ہے، تو 6 بندے ہو گئے۔ اور کم سے کم آپ بٹھے والے سمجھتے ہیں
کہ 600 ورکر ہوتا ہے ایک بٹھے میں، جس میں چھوٹے بڑے لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اس میں وہ شامل ہوتے ہیں. تو یہ ان کی جنگ ہے، یہ ان کی جنگ لڑی جا رہی ہے. آپ لوگ پہلے گئے ہیں، آپ لوگ پہلے گئے ہیں زگزیگ پر، آپ لوگوں نے ہمیں علیحدہ کیا ہے. آج آپ ہمیں گلہ دے رہے ہیں. ہم دلدار نہیں تو آپ وفادار نہیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم بھی بٹھے والے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں. ہم آپ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. اگر گورنمنٹ ہمیں سب سے پہلے بند کرانا چاہتی ہے، آپ ہمارے بھائی ہونے کا ثبوت دینا، آؤ سارے مل کے سٹرائک کرتے ہیں. آپ بھی اپنے بٹھے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں کہ اگر ہمارے بھائیوں کے بٹھے بند ہو رہے ہیں تو ہم بھی بند کر دیں گے. لیکن آپ لوگ ایسا اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ نے اسی وجہ سے کنورٹ کیے تھے بٹھے کہ یہ تو مرتے ہیں مر جائیں، یہ تو بند ہوتے ہیں ہو جائیں، لیکن ہمارے بٹھے چلتے رہیں. بھائی جان ہم دعا گو ہیں، آپ کے بٹھے چلتے رہیں. انشاءاللہ تعالی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. جو شاہد کریم صاحب جسٹس کے پاس 2-10 کی پھر پیشی ہے، ہیرنگ ہے، تو اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس میں پارٹی بنیں گے، اور ضرور بنیں گے پارٹی. اور آج میں ایک اور شعر سنانا چاہتا ہوں. نہ میں گرا نہ میری امیدوں کے مینار گرے، نہ میں گرا نہ میری امیدوں کے مینار گرے، لیکن کچھ لوگ مجھے گرانے کے لیے بار بار گرے. کچھ لوگ مجھے گرانے کے لیے بار بار گرے. انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا. کسی کو دل دکھا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. لیکن دوستو عرض یہی ہے، آپ لوگ کہتے ہیں نا ہم اکٹھے، ہم تقسیم ہو رہے ہیں، تو میرے بھائی نہ ہو تقسیم، ہم تقسیم کرنے والے نہیں ہیں. اور اگر امجد جگوال ایک بات پر جھوٹا ثابت ہو جائے، یہ جتنی چیزیں ہیں، ابھی آپ فیصلہ آئے گا میں بھیجوں گا، میرے پاس کچھ ہے، اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اپنا بٹھوں کے چیئرمین نے ہمیں لکھ کر دیا ہے کہ ہم اپنے بٹھے بند کریں گے. وہی لکھا ہوا جو دفتر میں نیازی صاحب نے لکھ کر دیا تھا. الحمدللہ آج تک ہمارے کام آ رہا ہے. وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں وہی کام آتا ہے. اب جسٹس شاہد کریم کے ساتھ بھی وہی کام آ رہا ہے. اگر جگوال مجرم ثابت ہوتا ہے، اگر بٹھے والوں کا جگوال نقصان کرتا ہے، خدا کی قسم مجھے یادگار چوک پر پھانسی دے دینا. اگر جگوال پر 5 روپے کے فنڈ کا بھی کوئی معاملہ آتا ہے، یادگار چوک پر پھانسی دے دینا. اگر جگوال جھوٹا ثابت ہوتا ہے، یادگار چوک میں کھڑے ہو کر پورے پاکستان سے معافی مانگے گا. لیکن آؤ میرے سامنے بیٹھو میرے سامنے. میں ایک ایک لفظ بتانا چاہتا ہوں، ایک ایک حرف بتانا چاہتا ہوں، ڈاکومنٹس کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں. کون ہیں یہ لوگ؟ ہماری انڈسٹری کو تباہ کرنے والے کون ہیں یہ؟ اس بات کو ضرور سوچنا کہ جگوال کیا لے رہا ہے کسی سے، کیوں وہ اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے. اگر ایک بھی ایلیگیشن جگوال پر ثابت کر سکو، ایک بھی، جگوال حساب دے گا یار، ایسے نہیں بھاگے گا. اس ظلم کے سائے میں زباں کھولے گا کون؟ ہم بھی چپ رہے تو پھر بولے گا کون؟ آخری شعر، انتہائی قیمتی شعر علامہ اقبال کا. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اللہ حافظ.